وقت اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں میں باوجود بہت زیادہ بے دینی کے بھی دین کی طرف رجحان بڑھا ہے، خاص کر ہمارا نوجوان طبقہ، اور جوانوں میں ایک نئی زندگی، ایک نیا ابھار، ایک نئی نشت اور ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا ہوا ہے دین کے تعلق سے۔ لیکن خوب یاد رکھیے کہ افراط اور تفریط اور کسی معاملے میں بھی غلو انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، اور اعتدال اور توازن یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ جس طرح عبادات کے اندر انسان کو پورے اخلاص کے ساتھ لگنا چاہیے، اسی طرح رزق حلال کی تلاش میں بھی پوری جد و جہد کے ساتھ لگنا چاہیے۔ دونوں چیزیں بیلنس، ایک دوسرے کے ساتھ متوازن، ہم وزن ہونی چاہیے، اور جس کا جو درجہ ہے وہ درجہ اس کو دینا چاہیے۔ فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب جمعے کی اذان پڑھے تو آپ کاروبار چھوڑ دو، دکانیں بند کر دو، تجارت اور معاش کی ساری مشغولیتیں ترک کر دو، فاسعوا الی ذکر اللہ، اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، مسجد پر دوڑو۔ تمہیں خسارہ نظر آئے، گھاٹا نظر آئے، نقصان دکھائی پڑے، لیکن یہ سارے نقصان جھوٹے اور دھوکے کے ہیں، تمہارے لیے نتیجے اور انجام کے اعتبار سے یہی بہتر ہے کہ تم مسجدوں کی طرف دوڑو۔ اس وقت کاروبار کرنا خیر نہیں ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، نماز پوری ہو گئی، اب کیا کرو؟ اب یہ نہیں ہے کہ بیٹھے رہو مسجد میں، نہیں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب پوری زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کی پھیلائی ہوئی روزی کی تلاش میں لگ جاؤ۔ یہ ہے رزق حلال کی طلب کا حکم۔ دونوں باتوں کا حکم دیا گیا، روزی حلال تلاش کرنا اور اللہ کی عبادت میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی۔ ہمارے یہاں عام طور پر خوشی کی بات ہے کہ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کے مسائل سے بڑی حد تک لوگوں کو دلچسپی ہے، لیکن معاملات کے جو احکام ہیں، کاروبار اور تجارت کے جو احکام ہیں، ان کے بارے میں عام طور پر غفلت ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام۔ اس کی طرف عام طور پر توجہ نہیں ملتی۔ وقت بھی زیادہ نہیں ہے، بہت تھوڑا سا وقت ہے۔ میں اشارتاً آج ایک دو اصولوں کے بارے میں آپ سے بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ پہلی تو بات یہ جان لیجیے کہ اسلام دولت کے ارتکاز کو پسند نہیں کرتا۔ کنسنٹریٹ کر جائے دولت، اکٹھا ہو جائے، ایک جگہ جام ہو جائے، وہ رول نہیں کرے، چکر نہیں کھائے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ لِكَيْ لَا تَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ، سرمایہ داروں کے بیچ ہی وقت محدود رہ جائے اور محصور طور پر ایک خاص لمیٹڈ فیلڈ میں، ایک چند محدود میدان میں ہی وہ گھومے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ بٹوارا افراد ٹکڑے ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے قانون وراثت کو مشروع فرمایا۔ وراثت کا قانون کیا ہے؟ کبھی کوئی شخص لاکھ بیگھے کی جائیداد کا مالک باپ کی کمائی ہوئی دولت پہ نہیں رہ سکتا۔ ایک باپ نے لاکھ ایکڑ اراضی خریدی، کروڑ روپیہ جمع کیا، لیکن اس کے 5 بیٹوں کے درمیان اس کو بٹ جانا ہے، اس لیے لازمی طور پر لاکھ کو تقسیم ہو جانا ہے اور 10 کروڑ کو تقسیم ہو جانا ہے۔ اب اگر وہ اولاد جو باپ سے وراثت میں 10 کروڑ میں سے 2 کروڑ پاتی ہے، اگر وہ 5 اولاد اس 2 کروڑ کو خود پھر بڑھانے کی اور نئی ہمت نہیں کرتی تو پھر یہ 2 کروڑ گھٹے گا اس کی اولاد میں جا کر، اور اگر اس کی اولاد بھی وہی تک محدود رہ گئی تو وہ دولت آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائے گی۔ اور اگر اس نے باپ سے ملی ہوئی دولت اپنی جگہ، لیکن اپنی جد جہد اور حوصلے اور عزم سے اس نے کچھ کمانے کی کوشش کی تو باپ کے چھوڑے ہوئے مال کو یہ بڑھا سکے گا، گھٹائے گا نہیں انشاءاللہ۔
یہ ہے اسلام کے قانون وراثت کی ایک بہت بڑی حکمت۔ اور یہ بھی فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دولت کو روک کے مت رکھنا ورنہ تمہاری دولت کو زکوٰۃ کھا جائے گی۔ سبحان اللہ، زکوٰۃ کی مشروعیت نے بھی دولت کو رول کرنے اور دولت کو تجارت میں گردش کرنے کا اصول آپ کو دیا، ورنہ جام دولت گھٹ کر 200 درہم یا 52.5 تولے چاندی تک آ کر رک جائے گی۔ اس کے اوپر جتنی ہوگی وہ ہر سال گھٹتی چلی جائے گی۔ اگر آپ نے اس کو مال نامی بنا کے رکھا، تجارت میں بڑھایا، ترقی دی، تب تو وہ مال آگے جائے گا، ورنہ روز گھٹے گا۔ زکوٰۃ کا نظام بھی اس بات کو بتاتا ہے کہ اسلام محنت کے ذریعے اپنی آمد کو بڑھانے کی تعلیم دیتا ہے۔ دولت کو روک کر یہ وہ پانی ہے جو تالاب میں رک کر سڑ جاتا ہے۔ لوگوں یاد رکھو، ہمیشہ جام دولت معاشرے میں فساد اور بگاڑ پیدا کرتی ہے، طرح طرح کی خرابیاں پیدا کرتی ہے۔ اس لیے کہ جب پانی جام ہو جائے، پانی جاری رہتا ہے تو پاک رہتا ہے، صاف رہتا ہے، تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ لیکن پانی کو جام کر دو گے تو پانی آہستہ آہستہ سڑ جاتا ہے۔ اسی طرح دولت اگر بند کر دی گئی تو یہ سڑ جائے گی، یہ خراب ہو جائے گی۔ اس لیے پہلی بات اصولی یاد رکھو بغیر مزید تفصیل میں جائے ہوئے کہ اللہ کی شریعت اس کو پسند نہیں کرتی کہ دولت کو منجمد رکھا جائے۔ والذین یکرزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبیل اللہ سیطوقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جام کر کے، خزانہ بنا کے، کنز بن کے، دیواروں میں دفن کر کے، زمینوں کے نیچے طے کر کے، گاڑ کر رکھ دیتے ہیں، ایسے لوگ انہی اپنے اسی مال کے ذریعے ان کو یوم قیامت میں سزا دی جائے گی اگر انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ بس یاد رکھیے کہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس کو ہمیشہ رول کرنا چاہیے، گردش کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ بھی صاف معلوم ہوتی ہے ان حدیث کے پڑھنے سے کہ جو بھی دولت آپ کے پاس آئے اس دولت کو آپ ایسے مصرف پر خرچ کریں جس سے کوئی آمدنی نہ ہو۔ یہ کچھ بہت پسندیدہ چیز نہیں، یا تو آخرت کی آمدنی ہونی چاہیے یا دنیا کی آمدنی ہونی چاہیے، یعنی اس میں پروڈکٹیویٹی ہونی چاہیے، اس میں پیداواری استعداد ہونی چاہیے، اس میں اپنے کو بڑھانے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ ہمارے عام طریقہ کیا ہے مسلمانوں کے ہاں؟ دولت تو ہم کماتے ہیں لیکن شادیوں پر 1.5 لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ شادی پر خرچ کیا ہوا روپیہ آپ کو کہاں جاتا ہے؟ وہ فنا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ مکان عمدہ بنانے پر خرچ کرنا مسلمان کا پہلا شوق ہے۔ مڈل ایسٹ میں کام کیا، گھر گیا، وہاں پر اس کو نمائش کرنا ضروری ہے، لوگوں کے اندر دکھاوا کرنا ضروری ہے، اپنی حیثیت دکھانا ضروری ہے۔ اور یہ جاہل سمجھتا نہیں ہے کہ یہ دکھاوا تیرے نہ دنیا میں کام کا ہے نہ آخرت میں کام کا ہے۔ اگر رسول تیرے اس اعلیٰ ترین مکان میں آئے تو کیا کہہ کے نکل جائیں گے؟ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ آخرت ہی کا عیش عیش ہے، یہ عیش نہیں ہے۔ رسول جب کسی بہت اچھے مکان کو دیکھتے تو یہی کہتے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ آخرت کا عیش عیش ہے، یہ عیش عیش نہیں ہے۔ رسول کو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی دولت کو ایک ایسے مصرف پر خرچ کرتے ہیں جس کو آخرت میں تو ہمارے ساتھ جائے گا ہی نہیں۔